اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، رب کعبہ سے مانگنے کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ اخلاص اور یا مسبب الاسباب کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں ایک ہی دن میں تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اس گھر پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے اور اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پورے مہینے موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقدر سنور جائے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، بگڑے ہوئے کام بن جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی خاص دعا پوری کروانا چاہتے ہیں یا کسی بڑے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں تو بس ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک کامل وظیفہ ہے۔ کامل وظیفے کا مطلب ہے کہ چاہے دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو، مقصد کتنا بھی بڑا ہو، اس کامل وظیفے کو صرف 31 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر حاجت 100% یقیناً پوری ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی اللہ کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے، اس کی قدرت اور مدد کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن موجود ہے۔ آپ چاہیں تو فجر کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ جگہ کی قید ہے۔ خواتین اپنے مخصوص ایام میں یہ وظیفہ نہ پڑھیں کیونکہ یہ وظیفہ نماز کی ادائیگی کے بعد پڑھا جاتا ہے اور جب نماز کی ادائیگی ممکن نہ ہو تو یہ وظیفہ کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص راز آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ یہ ایک سینے کا راز ہے جو آج تک کسی نے نہ بتایا ہے اور نہ کوئی بتائے گا۔ میرا مقصد صرف دکھ بھری انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اگر آج آپ میں سے کوئی بیمار ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، وظائف پڑھ کر تھک چکا ہے، مدد کہیں سے نہیں مل رہی، گھر کے حالات خراب ہیں، فاقے کی نوبت آن پہنچی ہے، ایک وقت کا کھانے کو ملتا ہے اور دوسرے وقت کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، جوان بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں مگر ان کے رشتے نہیں ہو رہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ادائیگی کی کوئی صورت نہیں نکل رہی، تو آپ کے لیے وظیفہ ایک بہترین موقع ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سب پریشانیوں سے نجات ملے، نئی زندگی کی شروعات ہو، ایسی زندگی کی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، نہ کسی کے در پر جانا پڑے، تو آج کے دن کا یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے مگر اتنا طاقتور ہے کہ دنیا خود بخود آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی یہ وظیفہ پڑھ لے، آج کوئی بھی اس وظیفے سے محروم نہ رہ سکے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اجر کثیر عطا فرمائیں گے اگر آپ کی ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور کوئی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو اللہ کریم آپ کو اجر کثیر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے وظیفے کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ بہت ہی عاجزی کے ساتھ آپ نے تنہائی میں اس وظیفے کو کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں کہ ہم نے وظیفہ کیا لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ بس اسی وجہ سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا کہ ہمارے وظیفے میں یکسوئی نہیں ہوتی، ہمارے وظیفے میں عاجزی نہیں ہوتی۔ مقصد یہ کہ ہم جب وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے اور ہم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، اس صورت میں آپ کو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ نے وظیفے کو تنہائی میں کرنا ہے، اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے وظیفے کو کرنا ہے۔ تو وظیفے کے لیے آپ باوضو ہوں گے، مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ اب آپ نے تعوذ اور تسمیہ سے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں، تسمیہ پڑھنے سے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔
آپ کوئی سے بھی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا افضل ترین درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم 5 وقت نماز میں یہی درود پاک پڑھتے ہیں، اس لیے درود شریف جو ہے بہت افضل ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، کمنٹ میں ڈن ضرور ایڈ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کی یہ صفاتی نام کو یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، آپ نے یا مسبب الاسباب کہہ کر اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ آپ نے اللہ کریم کو راضی کرنا ہے۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اور پھر اللہ کریم سے دعا کرتے جائیں، اے میرے رب، اے اسباب کے پیدا کرنے والے، اے دلوں کی حال جاننے والے، آج کے اس مبارک دن جب تیری رحمتوں کا دروازہ کھلا ہے، میں تیرے حضور دستے دعا بلند کیے کھڑا ہوں۔ یا الہی، تو ہی میری امید ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی ہے جو بند دروازوں کو کھولتا ہے، اللہ تو ہی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ مولا، آج میں نے تیرے صفاتی نام یا مسبب الاسباب کو پکارا، تیرے پاک کلام کو پکارا، پھر آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھا، تیری وحدانیت کو مانا، اب میری اس پکار کو رد نہ فرما۔ 11 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ صورت بہت مختصر ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ 3 مرتبہ اگر یہ صورت پڑھی جائے تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کی نیت سے مل کر ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رب کعبہ سے دعا کرنی ہے، اے رب کریم، جو رکاوٹ میرے رزق میں ہے، جو بندش میرے نصیب میں ہے، جو دیوار میرے مقاصد کے درمیان میں ہے، وہ سب تو اپنی قدرت سے ہٹا دے۔ مولا، جو آنکھ اشکبار ہے اسے خوشی سے بھر دے، جو دل بے قرار ہے اسے سکون عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، میری وہ حاجات جو میرے سینے میں ہے مگر زبان پر نہیں، وہ بھی پوری فرما دے۔ وہ دعا جو میرے دل میں ہے مولا تو جانتا ہے، تو سن بھی رہا ہے، میرے حالات سے واقف ہے، میرے حق میں جو بہتر ہے، میرے حق میں آسانی لکھ دے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اے میرے اللہ، اس عمل کو میری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، ایسا ذریعہ جو تیری طرف لے جائے، جو دل کو تیرے قریب کر دے، جو دنیا اور آخرت میں فلاح دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، وہ یا مسبب الاسباب کہہ کر اپنے سارے دکھ، ساری رکاوٹیں، ساری الجھنیں اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو آسمان کی طرف سے سکون کی ایک لہر دل میں اترتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، جیسے آنکھوں کے آنسو قیمتی موتیوں میں بدل گئے ہیں، جیسے رب نے دل سے کہا ہو میں نے سن لیا، اب سب آسان ہو گیا۔ روح میں ایک نئی تازگی، ایک نیا یقین اور دل میں ایک بے مثال اطمینان اتر آتا ہے۔ بندہ جان لیتا ہے کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، ہر قدم پر، ہر لمحہ، ہر موڑ پر اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تب بندہ اپنے دل میں کہتا ہے میں نے مانگا اور رب نے سنا، میں نے گرا اور رب نے تھاما، میں بھٹکا رب نے راہ دکھائی، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تقدیر بدلنے لگتی ہے، راستے کھلنے لگتے ہیں اور ایک نئی روشنی افق پر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جب بندہ دل سے اللہ کو پکار لیتا ہے اور پھر صبر سے، یقین سے ہر پل اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا گمان بھی نہ تھا، وہ خواب جو ناممکن لگتے تھے، وہ امیدیں جو دم توڑ چکی تھی، وہ راستے جو بند تھے، سب ایک ایک کر کے کھلنے لگتے ہیں۔
لیکن اس سب کے بیچ بندے کا دل دنیا سے ہٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ تب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو ہی کافی ہے، تو ہی میرا کفیل ہے، اگر تو میرے ساتھ ہے تو کوئی چیز میرے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں دعائیں عبادت بن جاتی ہیں اور عبادت محبت میں بدل جاتی ہے۔ پھر بندہ اپنی زندگی کو ایک نئی روشنی کے ساتھ گزارنے لگتا ہے۔ وہ رکاوٹیں اب آزمائش لگتی ہیں اور صبر عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور بہترین وقت پر بہترین چیز عطا کرے گا۔ اور یوں بندہ اپنے دل میں اطمینان کے ساتھ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، بس اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ بس اللہ سے یقین سے مانگیے کہ ہم مانگ رہے ہیں، اللہ کریم عطا کرتا جا رہا ہے۔ اللہ ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس یقین کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ اگر عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم تمام بند دروازے کھول دے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔